خدا کی رحمتیں لے کر یہ ماہ سیام آیا، رہا بھوکا پیاسا جو فقط اللہ کی خاطر، سبحان اللہ سبحان اللہ، رہا بھوکا پیاسا جو فقط اللہ کی خاطر، تو وقت افطاری خدا کا ہے سلام آیا، تو وقت افطاری خدا کا ہے سلام آیا، خدا کی رحمتیں لے کر یہ ماہ سیام آیا۔ ہر چیز میں ریاکاری ہے، بندہ حج پہ جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ بندہ حج صاحب حج پہ جا رہے ہیں، اس کو رشتہ دار ملنے آتے ہیں، اس کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں، بھئی یہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جائے گا غلاف کعبہ کو چومے گا، وہاں طواف کرے گا، حجر اسود پہ کے بوسے لے گا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑے گا، یعنی اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں ملتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرنا، چاہے وہ عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے، تو اس میں ریاکاری ہے، یعنی دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتا ہے کہ جب بندہ جب نماز پڑھتا ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، یعنی حج میں بھی ریاکاری ہے، نماز پڑھنے کے لیے ریاکاری ہے، لوگ تو جو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دینے میں بھی ریاکاری ہے، اگر اور کسی کو پتہ نہ چلے تو جس کو وہ زکوٰۃ دے گا غریب سمجھ کر، تو وہ تو اس کو تو پتہ ہے نا صرف مجھے پیسے دیے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ مگر روزہ ایسا ہے عبادت، یہ فرض ایسا ہے جس میں ریاکاری ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صادق صاحب بیٹھے، مجھے کیا پتا صادق صاحب کا روزہ ہے کہ نہیں، اور صادق صاحب کو کیا پتا کہ قاری صاحب کا روزہ ہے یہ نہیں، کہ یہ ایسا عمل ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، یا وہ بندے کو پتا ہے کہ مجھے روزہ ہے، یعنی ایسی ریاکاری ہے۔ روزہ ہم دو بندے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کا پتہ ہے، ساتھ والے کا پتہ نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے کہ روزہ کس نے رکھا ہے، اللہ اور روزے کا معاملہ ہے، صبح سے لے کر شام تک۔ کیونکہ دیکھو جی ہم یہاں بیٹھنے ایک بندہ اندر چلا جاتا ہے، وہ فریج کھولتا ہے، فریج سے بوتل نکالتا ہے اور منہ پہ لگا، ہمیں کیا پتا، باہر آ کے وہ کہہ دے بھائی میرا تو روزہ ہے، ہم ان سے آزاد اتنا عطا فرمائے گا، حوض کوثر میں اتنا عطا فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے عذاب سے بچا لے گا۔ اور صحابہ کو میرے محبوب نے یہ شعر بتا بیان کیا قاری کرانے کا اجر، تو صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کو پتہ پیٹ بھاری کھانے کھلا دے، تو میرے محبوب نے فرمایا ایک دودھ کے گھونٹ سے کسی کا روزہ کر دو، اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ دودھ کا گھونٹ بھی نہیں پلا سکتا تو میرے محبوب نے فرمایا ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دو، اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے۔ اور اگر بندہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، دودھ کا گھونٹ بھی نہیں پلا سکتا، ایک کھجور سے روزہ بھی نہیں کھلا سکتا، تو میرے محبوب نے فرمایا پانی سے کھلا دو، اور پانی کا کیڑا مول لگ جائے ہے تو سادے پانی نہیں کھلا دو، اللہ تعالیٰ انہوں بھی معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ شان کتنی عظمت والی شان ہے، برکت والی شان ہے۔ تو کہتے ہیں نا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، خدمتگاروں کی شان ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، جو روزہ افطار کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، آنے والوں کی بھی خیر فرمائے، آنے والوں کی بھی خیر فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اپنی مدد۔ ختم کریے اور باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة